ہے وہ ہمارے لیے ایک مہمان کی طرح آیا ہے، جو پورا سال میں ہمیں ایک موقع ملا ہے کہ جس کے اندر ہم اپنے ایمان کو دوبارہ سے تازہ کریں اور ہم قرآن کے ساتھ دوبارہ ایک وہی بانڈ دوبارہ سے قائم کریں۔ اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر رمضان تک لا پہنچایا، ہمیں ایک بار پھر مہلت دی کہ ہم رمضان کی برکتوں سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں انشاءاللہ۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ کتنے ہی لوگ ہیں جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے مگر اب وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی زندگی کو کیا وقت سے مقرر کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں موقع دیا ہے تو ہمیں اس کا بہترین اس سے فائدہ اٹھانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، تاکہ ہم قرآن جب رمضان سے نکلیں تو ایک بہترین اصلاح کے ساتھ ہم یہاں سے نکلیں۔ تو جب بھی رمضان کا آغاز ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو تیار کرتے تھے، اس کے لیے ذہنی طور پر تیار کرتے تھے، اور ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس رمضان جیسا بابرکت مہینہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت سے ڈھانپ لیتا ہے، گناہوں کو معاف فرماتا ہے، دعائیں قبول کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ذوق اور شوق کو دیکھتا ہے، تمہاری وجہ سے فرشتوں پر فخر کرتا ہے، بس تم بھی اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کو بھرپور بھلائی دکھاؤ، یعنی خوب زور و شور کے ساتھ نیکیاں کرو، اپنا پورا شوق دکھاؤ۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہا تو وہ شخص سب سے زیادہ بدبخت ہے۔ تو لہٰذا رمضان کا یہ جو مہینہ ہے یہ ہمیں پکار پکار کر کہتا ہے کہ آؤ اس کی بخشش کی طرف، آؤ اس رحمت کی طرف، اور آؤ اس عذاب النار سے پناہ مانگو۔ تو لہٰذا ہمیں اس مہینے کی طرف خود ذوق اور شوق دکھانا ہے۔ ہم جب اس میں داخل ہوں تو پوری موٹیویشن کے ساتھ داخل ہوں، جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ پوری عقیدت کے ساتھ داخل ہوں۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ جہنم کے تمام دروازوں کو بند کر دیتا ہے، یہاں تک کہ ایک دروازہ بھی کھلا نہیں رہتا، اور اللہ تعالیٰ جنت کے تمام دروازوں کو کھول دیتا ہے، یہاں تک کہ ایک دروازہ بھی بند نہیں رہتا۔ اور ایک اور بڑی پیاری حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں میری امت کو 5 ایسی خصوصیات دی گئی ہیں جو اس سے پہلے کسی اور امت کو نہیں دی گئیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے ہاں کستوری کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے، اور ان کے لیے فرشتے استغفار کرتے ہیں یہاں تک کہ روزے دار روزہ افطار کر لے، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہر روز جنت کو سجاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ میرے نیک بندے اپنے آپ سے مشقت اور تکلیف کو اتار کر اس کی طرف آ جائیں۔ تو لہٰذا یہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ یہ خود بھی پکار پکار کر کہہ رہا ہے، پھر دوسری طرف اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اتنی خصوصیات کہ منہ کی بو بھی کستوری کی مہک سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو عزیز ہوتی ہے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے صحابہ کو وہ تیار کرنا، موبیلائز کرنا کہ تم اپنے آپ کو تیار کرو کہ یہ تو ایک جہنم سے ڈھال ہے، یہ جو مہینہ ہے یہ جہنم سے ڈھال ہے، کہ جس طرح جنگ میں تمہارے آگے ایک ڈھال ہوتی ہے جو تمہیں پروٹیکٹ کرتی ہے، تو بالکل اسی طرح یہ روزہ تمہارے گناہوں کے آگے ایک ڈھال ہے۔ پھر آتے ہیں اس کی فضیلت کی طرف کہ آخر یہ مہینہ ہمارے لیے اتنی زیادہ اہمیت کا حامل کیوں ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ جہنم سے ایک ڈھال ہے، جس طرح تمہیں لڑائی میں بچانے والی ڈھال ہوتی ہے۔ پھر ایک اور بڑی پیاری حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک دروازہ ہے ریان، اور جس سے صرف اور صرف روزے دار ہی گزر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا جب ایک ایسی جگہ ہے کہ جس کے اندر سے ایک اسٹیم گروپ داخل ہو رہا ہے تو ہر انسان کی وہاں پر نظر ہوتی ہے، تو جس انسان نے روزے کا حق ادا کیا ہوا تو وہ اس دروازے سے گزرے گا انشاءاللہ۔ پھر اسی طرح ایک اور بڑی پیاری حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایمان اور اجر کی امید کے ساتھ روزے رکھے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو لہٰذا اس روزے کے مہینے میں داخل ہونے کے لیے ہمیں وہ کون سے کام کرنے چاہیے کہ تاکہ جب ہم یہاں سے نکلیں تو ہماری پرسنالٹی کے اندر ایک بہترین چینج ہو اور ہمارا ایمان بھرپور اضافے اور بھرپور چمک کے ساتھ نکلے اور ابھرے۔ تو سب سے پہلی چیز جس کا ہم نے خیال کرنا ہے کہ رمضان کے اندر ہم ہر کام کر رہے ہیں، ہم روزہ بھی رکھ رہے ہیں، تراویح بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہیں، خیر خواہی بھی کر رہے ہیں، صدقات بھی کر رہے ہیں، لیکن سب سے پہلا کام جو ہمیں کرنا ہے اس رمضان کے مہینے میں داخل ہونے سے پہلے وہ یہ کہ ہم سب کو اپنی نیتوں کو خالص کرنا ہے، کیونکہ اخلاص عمل
اخلاص ہی وہ چیز ہے کہ جو کسی بھی عمل کو قبولیت کا درجہ پہنچاتی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا ويبتغي به وجهه۔ اللہ تعالیٰ صرف وہی عمل قبول فرماتے ہیں جو خالص اس کی رضا کے لیے کیا جائے اور اس کی خوشنودی کے لیے کیا جائے۔ تو لہٰذا ہمیں سے ہر ایک کوئی اوت لینی ہے، ہمیں سے ہر ایک کوئی اوت لینی ہے کہ میرا ہر عمل صرف ایک موٹیو کے تحت ہو کہ مجھے اللہ تعالیٰ کا قرب چاہیے، مجھے اللہ تعالیٰ کی رضا چاہیے، کسی قسم کی کوئی اپریسیشن، کسی قسم کی کوئی شہرت کی ہوس، کوئی بدلے کی خواہش، کوئی لالچ میرے دل میں نہ ہو۔ تو لہٰذا یہ ایک بڑی ہی اہم چیز ہے کہ اس رمضان کے مہینے میں داخل ہونے سے پہلے سب سے پہلی چیز جسے ہمیں خیال رکھنا ہوگا وہ ہے نیت کے اندر اخلاص، خلوص نیت، جس کے اندر صرف اور صرف یہ نیت ہو کہ مجھے اگر چاہیے تو اللہ کی رضا چاہیے، ورنہ مجھے کسی انسان کی کوئی تعریف کی ضرورت نہیں۔ اور اس کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اعمال کی مثال برتن کی طرح ہے، اگر برتن صاف ہو تو اس میں ڈالی جانے والی چیز بھی صاف ہی رہتی ہے، اور اگر برتن گندا ہو تو صاف چیز بھی گندی ہو جاتی ہے۔ آپ کا عمل بہت بڑا ہے، بہت پیارا ہے، لیکن اگر دل کا جو برتن ہے اس کے اندر منافقت ہے اور اس کے اندر گندگی ہے اور شہرت کی ہوس ہے تو وہ بڑا عمل بھی جا کر گندا بن جائے گا۔ اور اگر عمل بہت چھوٹا ہے لیکن برتن صاف ہے تو وہ عمل اندر جا کے بڑھے گا بھی اور صاف بھی رہے گا۔ تو لہٰذا جو دل ہے وہ انسان کا برتن ہے، اس کی صفائی کا اہتمام کرنا، اس کے اندر اخلاص کا اہتمام کرنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ تو لہٰذا سب سے اہم چیز جس کا ہمیں خیال رکھنا ہے وہ ہے اخلاص سے نیت۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری بھی سنائی ہے کہ انما ینصر اللہ ہذہ الامہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس امت کی مدد اس وقت تک فرمائیں گے جب تک اس کے اندر 3 خصلتیں آ جائیں۔ نمبر 1 کہ ان کے دلوں میں اخلاص پیدا ہو جائے اور ان کی نمازوں میں پابندی آ جائے اور یہ ایک دوسرے کے خیر خواہ اور ہمدرد ہوں اور ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرنے والے بن جائیں۔ تو جب ایک انسان اپنی نمازوں کو قائم کرنے والا بنتا ہے، نماز پڑھنا نہیں، نماز کو قائم کرنا پوری شرائط کے ساتھ، اور جب وہ اپنے دل میں ہر عمل کے تحت اخلاص کو پروان چڑھاتا ہے اور ہمیشہ دوسروں کا خیر خواہ ہوتا ہے اور اپنی دعاؤں میں دوسروں کو یاد رکھتا ہے، تو یہ وہ انسان ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ کی خصوصی مدد آتی ہے۔ تو لہٰذا یہ ایک بڑی اہم چیز ہے۔ اور سلف صالحین میں آتا ہے کہ ان کے ایک بیٹے نے باپ سے پوچھا کہ ابا جان، صحابہ کرام کی گفتگو میں آخر اتنی لذت اور اتنا خلوص کیوں ہوتا تھا؟ تو باپ نے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو کہ ان کی باتوں میں اتنا لذت کیوں ہوتا تھا؟ تو پھر انہوں نے فرمایا کہ ان کی باتوں میں اتنا زیادہ تاثیر اور اتنا اثر اس لیے ہوتا تھا کہ جب بھی وہ کوئی بات کرتے تھے تو ان کا ایک ہی ہدف ہوتا تھا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو لہٰذا اخلاص ہی وہ چیز ہے کہ جو عمل کو بہترین پروان اور بہترین درجے کی طرف لے کر جاتی ہے۔ اگر بیج بھی ہے تو وہ درخت بن جاتا ہے اور ایسا درخت بنتا ہے کہ وہ پھل دینے لگتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز اس کا ہمیں اہتمام کرنا ہے، ہمیں خیال رکھنا ہے، وہ ہے اخلاص۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا بھی سکھائی ہے اخلاص کے اہتمام کے لیے۔ اس کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو شرک کے بارے میں آگاہ کر رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ لوگوں شرک کے بارے میں آگاہ رہنا، کیونکہ یہ چیونٹی کی چاپ سے زیادہ خاموشی سے دل کے اندر داخل ہوتا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، ہم کس طرح اس سے بچ سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہ دعا کر لیا کرو، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم، کہ اے اللہ میں اپنے آپ کو آپ کی پناہ میں دیتی ہوں اس بات سے کہ میں جانتے پوچھتے کسی اور کو اور آپ کا شریک ٹھہراؤں، کسی اور کو آپ کا شریک ٹھہراؤں، اور میرے علم میں ہو یا نہ ہو۔ اور جو یہ دعا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ دعا پڑھ لے تو وہ اس کو اللہ تعالیٰ ریاکاری اور شرک سے پناہ میں رکھتا ہے۔ تو لہٰذا یہ دعا پڑھ لینا انسان کو شرک سے اور ریاکاری سے بچاتا ہے۔ اب ریاکاری کیا ہے؟ وہ بھی تو شرک اصغر ہے۔
تو لہٰذا انسان کیا دعا کرتا ہے؟ اللہم انی اعوذ بکا ان اشرک بکا، اللہ اے اللہ میں اس بات سے پناہ مانگتی ہوں کہ میں آپ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤں، وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم، چاہے میں اس کا علم رکھتی ہوں یا نہیں رکھتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ دعا مانگ لے تو اللہ تعالیٰ اسے شرک سے اور اللہ تعالیٰ اسے ریاکاری سے پناہ میں رکھتا ہے۔ تو لہٰذا ہم میں سے ہر ایک کو یہ دعا انشاءاللہ یاد کرنی ہے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلی چیز کہ ہم رمضان میں اب داخل ہونے جا رہے ہیں، انشاءاللہ 2 دن باقی ہیں، تو سب سے پہلی چیز جس کو ہم نے اپنے آپ کو ٹرین کرنا ہے، اپنے نفس کو ٹرین کرنا ہے کہ اپنی نیت کے اندر اخلاص سے کرانا ہے، اور اخلاص کی اہمیت کو جاننا ہے کہ آخر اعمال کی قبولیت میں اخلاص کی اتنی زیادہ اہمیت کیوں حاصل ہے۔ پھر دوسری چیز کہ دوسرا جو عمل ہمیں کرنا ہے وہ ہے اپنے دلوں کی صفائی، کہ ہمیں اپنے دلوں کو بغض سے اور حسد سے اور ریاکاری سے اور جیلسی سے بالکل پاک اور صاف کرنا ہوگا۔ کسی مسلمان کے بارے میں کسی بھی قسم کی بدگمانی ہے، کسی بھی قسم کی ریاکار، کسی بھی قسم کا حسد ہے، کسی بھی قسم کا بغض ہے، کسی بھی قسم کی ناراضگی ہے، کسی بھی قسم کی جیلسی ہے، اس کو ہر حال میں اپنے دل سے نکالنا ہوگا، کیونکہ بڑی پیاری اور بڑی اہم حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ صحابی رمضان کو کس طرح کہ صحابہ کرام رمضان کا کس طرح استقبال کرتے تھے، تو پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کوئی شخص اس بات کی جرت نہیں رکھتا تھا کہ رمضان کا مہینے کا چاند نظر آ جائے اور اس کے دل میں ذرہ برابر بھی کسی مسلمان کے بارے میں کوئی کینہ، کوئی بغض اور کوئی حسد ہو۔ کوئی انسان اس بات کی جرت بھی نہیں رکھتا تھا کہ رمضان کا چاند چڑھ آیا ہے، اب رمضان میں داخل ہو رہا ہے وہ انسان، اور وہ اپنے دل میں کسی قسم کی ریاکاری، کسی قسم کا دکھاوا، کسی قسم کا کسی مسلمان کے لیے بغض، کسی قسم کا حسد، کوئی جیلسی وہ رکھے۔ تو لہٰذا اس چیز کا اہتمام کرنا بہت ضروری ہے کہ ہمارا دل دوسرے انسان کی میل سے بالکل صاف ہو۔ ایک اور بڑی اہم حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ خوبصورت مومن وہ ہے جو ہر وقت اپنے دل کو صاف رکھتا ہے، زبان کا سچا ہو اور اللہ کا محبوب ہو۔ سب سے زیادہ خوبصورت مومن کون ہے؟ جو زبان کا سچا ہو اور اللہ تعالیٰ کا محبوب ہو۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ تعالیٰ کا محبوب کون ہے؟ تو اس وقت پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هو التقى النقی الذی لا اسم فی ولا بغی ولا غل ولا حسد، ایسا متقی انسان کہ اللہ تعالیٰ کا محبوب وہ شخص ہے، وہ ایسا متقی انسان کہ اس کا دل بالکل صاف اور شفاف ہو، جس کے دل میں گناہ کے جذبات، حسد، کینہ اور بغض، اور اس کا دل مسلمانوں کے خلاف بغاوت سے بالکل پاک ہو۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کا محبوب بننے کے لیے، کیونکہ یہ مہینہ ہے ہی سلیکشن کا مہینہ کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ چن چن کر لوگوں کو معاف فرماتے ہیں اور لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، تو لہٰذا یہ بہت زیادہ اہمیت اس بات کی ہے کہ ہمارا دل جس کے اندر ایمان ہے اس کی حفاظت کے لیے ہمارا دل دوسرے انسان کے حسد اور بغض سے بالکل پاک اور صاف ہو۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام بھی جس طرح ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں، ہم بھی زکوٰۃ دے رہے ہیں، ہم بھی حج کرتے ہیں، اسی طرح صحابہ کرام بھی نمازیں اور روزے اور زکوٰۃ اور حج دیا کرتے تھے، اور یہ تو فرض ہے اور اسے تو ہر حال میں کرنا ہے۔ پھر وہ کون سا عمل ہے کہ جس نے انہیں بلند درجات کی طرف پہنچایا؟ وہ ہے دلوں کی صفائی، کہ ان کے دل بہت ہی زیادہ صاف اور شفاف ہوتے تھے، ان کے دل بالکل کرسٹل کلیئر ہوتے تھے، ایک کھلی کتاب ہوتے تھے وہ لوگ، کہ ان کے دلوں میں کسی انسان کے لیے کوئی برائی آتی ہی نہیں تھی۔ اب ایسا نہیں ہے کہ ان کو ایسے چیزوں کا سامنا نہیں کرنا پڑتا تھا، انہیں بھی سامنا کرنا پڑتا تھا، لوگ انہیں بھی طرح طرح کے تانے دیتے تھے، لوگ بعض اوقات گالیاں بھی نکال جاتے تھے، لیکن وہ اپنے دلوں میں نہیں رکھنے والے تھے۔ اور ہم نے پڑھا کہ جو ایک اعلیٰ ظرف انسان ہوتا ہے اس کا دل سمندر کی طرح ہوتا ہے، کہ بڑی سے بڑی چیز چاہے وہ گالی بھی ہے تو وہ اس کے اندر جائے گی، اور جیسے سمندر کے اندر آپ پتھر ڈالتے ہیں تو وہ چھپ جاتی ہے، بالکل اسی طرح جب سمندر کے اندر آپ پتھر ڈالیں تو وہ چھپ جاتا ہے، وہ گم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اس انسان کے دل میں جب کوئی چیز لگتی ہے تو وہ اندر سمو نہیں جاتی، اندر سیو نہیں ہو جاتی، بلکہ گم ہو جاتی ہے۔ اور ایسا ہی نفس ایسا ہے، ایسا ہی سینہ ہے کہ جس کے اندر ایمان پروان چڑھتا ہے۔ ایک بہت ہی پیاری بات کہ حضرت
کہ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے حضرت سعد رضی اللہ عنہ. انہوں نے 30 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا اور 36 سال کی عمر میں وہ فوت ہو گئے. صرف اور صرف انہوں نے 6 سال اسلام کے اندر گزارے، اور جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو انہوں نے صرف اور صرف 6 سال اس حال میں گزارے کہ وہ مسلمان رہے، اور اس کے بعد وہ فوت ہو گئے. لیکن ان کو اتنی زیادہ فضیلت حاصل ہے کہ جب وہ فوت ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اور انہوں نے جب ان کی روح قبض کی تو ان کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ ان کی روح کے استقبال کے لیے اللہ کا عرش جھوم اٹھا ہے، کہ یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کی روح کے استقبال کے لیے اللہ تعالیٰ کا عرش جھوم اٹھا. اور صرف یہی نہیں بلکہ دنیا میں بھی انہیں جنت کی بشارت دے دی گئی، اور دنیا میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک دفعہ خوشخبری دی. اور ہم نے یہ حدیث میں نے آپ کے ساتھ پہلے بھی ڈسکس کی تھی کہ ایک دفعہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ مسجد میں داخل ہو رہے تھے، اور آپ کے دائیں ہاتھ میں جوتیاں تھیں اور آپ کے بائیں ہاتھ میں لاٹھی آپ نے تھام رکھی تھی، اور داڑھی سے پانی نکل رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ جو ابھی ایک انسان داخل ہوگا یہ جنتی ہے. یدخلو علیکم انا رجل من هذه فج من اہل جنہ، کہ میرے صحابہ اس دروازے سے ایک شخص داخل ہونے والا ہے جو جنتی ہے. سب دیکھنے لگے اور دیکھا تو سعد رضی اللہ عنہ داخل ہو رہے تھے. بائیں ہاتھ میں ان کی جوتی تھی اور دائیں ہاتھ میں ان کی لاٹھی تھی، اور داڑھی سے وضو کا پانی کے قطرات نکل رہے تھے. تو ایک صحابی جو ہے وہ ان کے پاس گئے اور ان کے گھر میں ٹھہرنے کا قصد کیا، یہاں تک کہ وہ 3 دن تک ان کے گھر رہے. آخری دن جب وہ جانے لگے تو ان سے پوچھا گیا کہ آخر کیوں آپ میرے گھر میں اس طرح رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جنت آپ پر لازم کر دی. تو میں دیکھنے آیا تھا کہ آخر آپ وہ کون سے اعمال کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے نبی اسلام نے آپ کے لیے خوشخبری کی خبر سنائی ہے. لیکن جب میں نے دیکھا تو آپ بھی وہی کچھ کر رہے ہیں جو میں کر رہا ہوں، آپ بھی اسی طرح تہجد پڑھ رہے ہیں جس طرح میں پڑھ رہا ہوں. تو وہ کیا چیز ہے کہ جس نے آپ کو اتنا افضل بنا دیا؟ تو وہ جانے ہی لگے تھے کہ سعد رضی اللہ عنہ نے واپس بلایا، اور پھر اس وقت انہوں نے سمجھایا کہ میں تمہیں ایک ایسی بات بتاتا ہوں کہ شاید وہ تمہارے کام آ جائے. اور پھر اس وقت انہوں نے کہا لا اجد غلا لی احد فی من المسلمین، کہ میں آج تک کسی مسلمان کے بارے میں نے اپنے دل میں کینہ نہیں پالا، اور میں نے آج تک کسی مسلمان کے بارے میں دل میں تنگی اور گرہ نہیں رکھی، اور میں نے آج تک کسی مسلمان کے ساتھ حسد نہیں کیا. اور آج وہ جب اس دنیا سے جا رہے تھے تو ان کا دل اس غل سے اور اس تنگی سے اور اس حسد سے اور اس بدگمانی سے پاک تھا، اور ان کو ویلکم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا عرش بھی جھوم رہا تھا. تو یہ کچھ وجہ ہے کہ صرف اور صرف ہم 20 50 سال اس دنیا میں رہ جاتے ہیں لیکن ہمارے دل صاف نہیں ہوتے. اور انہوں نے صرف 6 سال اسلام کی حال میں گزارے اور ان کو ویلکم اس طرح کیا جا رہا ہے کہ آسمان جھوم رہا ہے. تو کیا ہمیں اپنے آپ سے ایک سوال کرنا ہوگا کہ کیا ہم بھی اپنے آپ سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ جب میں اس دنیا سے جاؤں گا تو میرے لیے بھی آسمان جھومے گا اور یہ دنیا روئے گی؟ اور کیا میرا بھی دل ایسا ہے کہ جس کے بارے میں سلیم قلب کہا گیا؟ نہیں، ہم پوری زندگی اپنے دلوں کو صاف نہیں کرتے، وہ رنجشیں پال پال کر ان کو بڑھاتے رہتے ہیں، ظاہری لبادہ اوڑھ لیتے ہیں محبت کا لیکن دل صاف نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے کہ دلوں کی صفائی جب ہوگی تو اس کے اندر ایمان پروان چڑھے گا، ورنہ ایمان نہیں ہو سکتا. تو سب سے پہلی چیز کیا کرنی ہے اسلام میں رمضان میں داخل ہونے سے پہلے؟ اپنی نیتوں کو خالص کرنا. پھر دوسری چیز کہ اپنے دلوں کو صاف کرنا. اس دل میں کسی مسلمان کے لیے کسی قسم کی بدگمانی، کوئی برا خیال، کوئی تنگی، کوئی حسد نہ ہو. اور اگر ہم اس خیال کے بغیر اس میں داخل ہوئے تو وہ انسان ایسا ہی ہے کہ وہ گندا ہی گیا اور گندا ہی واپس آیا. تو لہٰذا دلوں کا صاف کرنا انتہائی مشکل کام ہے، لیکن یہی کام ہے کہ جو انسان کے ایمان کو پروان دیتا ہے. پھر وہ تیسرا کام کون سا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اسلام میں داخل ہوں، اس رمضان کے مہینے میں داخل ہوں؟ وہ ہے کہ اپنے گناہوں کی جلدی توبہ کر لیں، اپنے گناہوں کی مسلسل توبہ کریں. رمضان سے پہلے اپنے گناہوں کی توبہ کریں، کیونکہ ہمارے گناہوں کا بوجھ اتنا زیادہ ہے کہ جب گناہوں کا بوجھ زیادہ ہو جاتا ہے تو انسان کی روح تھک جاتی ہے، پھر اس کے اندر عمل کا جذبہ کم پڑ جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ انسان کے اندر سستی اور لیتھارجی آنے لگتی ہے. اور ہم نے یہ پہلے بھی جانا تھا کہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ
دین پر عمل کرنے کے لیے بہت سستی ہے، میں بڑا لیتھارجک رہتا ہوں، عمل کرنے کا دل نہیں کرتا، نماز کے لیے اٹھتا ہوں لیکن دل نہیں کرتا، سستی آتی ہے، تو اس کی وجہ یہی بتائی جاتی ہے کہ روح تھک چکی ہے اعمال کے وبال کی وجہ سے. تو لہٰذا اعمال جو برے اعمال ہیں ان کی توبہ زیادہ سے زیادہ کی جائے. ہر دن 2 نفل توبہ کے مانگے جائیں، توبہ کے کیے جائیں. اور ہم نے پڑھا کہ جس انسان نے بہترین وضو کیا اور اس کے بعد اس نے 2 نفل توبہ کے پڑھے، جس میں اس نے اپنے دل سے کوئی باتیں نہ کی، یعنی خیالات میں نہیں کھو گیا، بلکہ خالص اللہ کی رضا کے لیے سچے دل سے توبہ کی، تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا. تو لہٰذا توبہ کی جو ہے وہ کچھ شرائط ہیں کہ جن کا ہمیں خیال رکھنا ہوگا. کہ سب سے پہلی چیز کہ توبہ اگر ہم کر رہے ہیں تو اس کے اندر گناہ کا اعتراف ہو. جب بھی ہم زبانی بھی کر رہے ہیں استغفر اللہ، چاہے آپ 2 نفل پڑھ رہے ہیں، لیکن سب سے پہلی چیز جس کا ہمیں خیال رکھنا ہے وہ ہے اپنے گناہ کا اعتراف کرنا، کہ میں ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ میرے اندر یہ برائی ہے. یہ جو ایکسیپٹنس ہے یہ اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہے کہ قیامت کے دن بھی جب انسان ان کو اعتراف کرے گا اپنے گناہوں کا، اور اپنے صرف اور صرف صغیرہ گناہوں کا اعتراف کر رہا ہوگا، ابھی کبیرہ گناہ تو آئے ہی نہیں ہوں گے سامنے، تو اللہ تعالیٰ اس کی اس عادت کو دیکھ کر اتنا خوش ہوں گے کہ اس کو معاف فرما دیں گے. تو گناہ کو ایکسیپٹ کرنا کہ میرے اندر یہ چیز ہے، مجھے اس کو کلین آؤٹ کرنا ہے، اپنا جج بننا، تو یہ سب سے پہلی چیز ہے کہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا. اس کے بعد دوسری چیز کہ ندامت کا اظہار ہو. توبہ کی قبولیت کی شرائط میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہی ہوں. سب سے پہلی چیز کہ انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرے، پھر اس کے بعد ندامت کا اظہار کرے. پھر تیسری چیز کہ جس گناہ سے توبہ کرے اسے پھر بالکل چھوڑ دے، اس کو پوری کوشش کرے کہ اس کو چھوڑ دے. اور فضیل ابن عیاض کہتے ہیں کہ جو شخص گناہ نہ چھوڑے اور توبہ کی بات کرے تو ایسا شخص جھوٹا ہے، ایسا شخص کاذب ہے. کہ گناہ آپ توبہ تو کر رہے ہیں لیکن اندر خیال ہے کہ چلو بعد میں ریپیٹ کر لوں گا. ابھی رمضان کے لیے موویز چھوڑ دیتے ہیں، گانے چھوڑ دیتے ہیں، ٹک ٹاکس چھوڑ دیتے ہیں، پرانکس چھوڑ دیتے ہیں. ابھی صرف قرآن ہوگا اور حدیث ہوگی اور دینی مجالس ہوں گی اور نعتیں ہوں گی، پھر رمضان کے بعد دوبارہ سے ریکنٹینیو کروں گا. تو ایسی ہی توبہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا. جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ فضیل ابن عیاض کہتے ہیں کہ جو شخص گناہ نہ چھوڑے اور توبہ کی بات کرے، توبہ تو کر رہا ہے لیکن گناہ چھوڑنے پر کمیٹڈ نہیں ہے، تو ایسا شخص جھوٹا ہے، ایسا شخص کاذب ہے. اور پھر پانچویں اس کی کنڈیشن یہ ہے توبہ کی قبولیت کی کہ جس گناہ سے توبہ کر رہے ہیں پھر اس کو دوبارہ سے ریپیٹ نہ کیا جائے. اور اگر ریپیٹ ان کیس ہو جاتا ہے تو پھر توبہ کر لیں، لیکن وہ اگر ریپیٹ ہوگا تو وہ ڈیلیبریٹلی نہیں ہوگا، وہ جان کے نہیں ہوگا، وہ انجانے میں ہوگا. جب آپ اپنے آپ سے کمٹمنٹ کرتے ہیں، اپنے آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ میں نے اس کو اپنے لیے ریپیٹ نہیں کرنا، تو انسان کو اللہ تعالیٰ استقامت دیتا ہے. تو توبہ کو ہر حال میں تیسرا کام جس کو رمضان میں داخل ہونے سے پہلے ہمیں کرنا ہوگا وہ ہے اپنے گناہوں کی بخشش، اپنے گناہوں کی توبہ، سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگنا اپنے گناہوں کی، تاکہ اس وبال کو اتار کر ہم اس رمضان میں داخل ہوں. اور جب ہم اس رمضان میں نکلیں تو ہم بالکل اس حدیث پر اتریں کہ جس انسان نے ایمان کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. تو یقیناً یہ وعدہ اللہ تعالیٰ پورا کرنے والا ہے، لیکن اس کے اندر شرط کیا ہے کہ ہم اس ایسے ہوں کہ جو ڈیزرونگ ہیں. تو لہٰذا سچی توبہ کرنا بہت زیادہ اہمیت ہے، اور یہ تیسرا ایک اہم کام ہے جو ہمیں رمضان سے پہلے کرنا ہوگا. اور وہ اس کی شرائط کیا ہے کہ سب سے پہلی چیز کہ گناہ کا اعتراف کیا جائے، پھر ندامت کا اظہار کیا جائے، پھر جب گناہ سے توبہ کی ہے تو اس کو دوبارہ ریپیٹ نہ کیا جائے، وعدہ کیا جائے کہ اس گناہ کو ریپیٹ نہ کیا جائے گا. اور ان کیس کبھی اکا دکا ہو گیا کہ ریپیٹ ہو گیا تو دوبارہ توبہ کی جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ، کیونکہ بڑی پیاری حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کو معاف کرنا اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے کہا کہ مجھے اپنی جلال کی قسم کہ میں اپنے بندوں کو اس وقت تک معاف کرتا رہوں گا جب تک کہ وہ مجھ سے توبہ کرتے رہیں گے. تو موت سے پہلے توبہ کے دروازے کھلے ہیں. آپ جب رجوع کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ویلکم کرے گا مغفرت کے ساتھ. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کو اتنا زیادہ پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ، کیونکہ کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ گار کی توبہ
اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ اگر ایسے لوگ ہوں جو گناہ ہی نہ کریں تو اللہ تعالیٰ اس پوری کی پوری نسل کو ہٹا کر ایسے لوگوں کو لائے جو گناہ کریں پھر توبہ کریں، تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ زیادہ خوش ہوتا ہے۔ تو گناہ کے بعد جو توبہ ہے وہ اس طرح گناہوں کو دھو دیتی ہے کہ جیسے آگ جیسے پانی جو ہے وہ آگ کو ختم کرتا ہے، تو توبہ جو ہے وہ اس نیت کے ساتھ کرنا، جب توبہ کر بھی رہے تو یہ گمان ہو کہ میرے اللہ کا وعدہ ہے وہ ہر حال میں مجھے معاف کرے گا، اور جب توبہ کر رہے ہیں تو گمان بھی بہترین ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ریپیٹیشن کا خیال دل میں نہ ہو، بلکہ سچی توبہ ہو اور ندامت ہو، جیسی ندامت حضرت آدم علیہ السلام نے شو کی کہ جب ان سے گناہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا تھا کہ ایک درخت کے قریب نہیں جانا، اور شیطان کی وسوسے کی جگڑ میں آ کر وہ اس میں وہ پھنس گئے، لیکن پھر انہوں نے اتنی ندامت انہیں ہوئی اور وہ اتنا روئے کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے آنسو اتنے نکل رہے تھے کہ ان کی جو گالیں تھی ان کے اوپر گڑھے پڑ چکے تھے، رو رو کر نڈھال ہو گئے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں الفاظ سکھائے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اے میرے بندے آپ یہ دعا کیجئے کہ ربنا، اے میرے پروردگار، ظلمنا انفسنا، میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا ہے، واغفر لنا وارحمنا، تو مجھے معاف فرما، تو مجھ پر رحم فرما، اور اگر تو نے مجھ پر رحم نہ کیا اور مجھ کو معاف نہ کیا تو میں خاسرین میں سے ہوں گا، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گا۔ اپنے آپ کو عاجز کر کے لائیں تو صحیح ہم اللہ تعالیٰ کی طرف، تو اللہ تعالیٰ یقیناً ہمیں ویلکم کرے گا اپنی مغفرت کے ساتھ۔ تو تیسرا اہم کام جو ہمیں کرنا ہے وہ توبہ اور استغفار، اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ بہترین وضو کیا جائے اور تنہائی میں 2 نفل توبہ کے پڑھے جائیں، ہر نماز کے بعد بھی بہترین ہے، ورنہ دن میں ایک بار بھی بہترین ہے، اور استغفار کر کر کے اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے رویا جائے، تو ہم انشاءاللہ رمضان میں اس حال میں داخل ہوں گے کہ ہمارے جسم پر پچھلا کوئی گناہ نہیں ہوگا، اور انشاءاللہ جب ہم نکلیں گے تو ہمارے جسم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ ہمیں حدیث بار بار، میں اس حدیث کو اینڈ تک ریپیٹ آپ کے لیے کرتی رہوں گی تاکہ یہ حدیث ہمیں یاد ہو جائے کہ جس نے ایمان اور اجر کی امید کے ساتھ روزے رکھے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ہمیں اسی ایمان کے ساتھ رمضان میں داخل ہونا ہے، اور وہ کب ہوگا؟ جب ہم اپنے پچھلے وبال اور پچھلے اس توق کو اور پچھلے اس بوجھ کو ہم اپنے آپ سے ہلکا کریں گے انشاءاللہ۔ پھر چوتھا وہ کون سا کام ہے کہ جسے ہمیں کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ رمضان اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم کسی صورت اس مہینے میں اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، کسی صورت اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، بلکہ ہم ایک روٹین بنائیں، ایک باقاعدہ اسکیجول بنائیں، اس کو سیٹ کریں۔ اور ہمارا نماز کا ٹائم ہے، اب میں نے ذکر ہر حال میں کرنا ہے، اب میں نے اپنی فیملی کو ٹائم دینا ہے، اب میں نے کھانا بنانا ہے تو اس دوران بھی میں نے ذکر کرنا ہے، اب میں نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے۔ ہر کام کو اس کے اسکیجول کے مطابق بہترین انداز میں کریں تاکہ ہمارا پورا دن پروڈکٹیو گزرے اور پورا دن بہترین فل آف ہماری اسپرچول گروتھ کا سبب بنے۔ تو لہٰذا سب سے پہلی چیز کہ نماز کے بعد کا جو ذکر ہے وہ بڑا اہم ہے کہ وہ ہم نہیں کرتے، کہ نماز جب پڑھی جائے تو اپنے آپ کو جان بوجھ کر پش کرنا، ڈیلیبریٹلی اس بات پر اپنے آپ کو راضی کرنا کہ میں نے اس نماز کے بعد ذکر کرنا ہے۔ نماز کے بعد ذکر کیا ہے؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ پھر اس کے بعد نبی اسلام نے ہمیں یہی دعا سکھائی، اللہم انت کیا دعا ہے؟ ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ یا اللہ آپ مجھے اسسٹ کریں، آپ میری مدد کریں کہ میں آپ کی بہترین عبادت کروں اور خوبصورت ترین انداز میں ذکر کروں۔ پھر اسی طرح اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اس کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار اللہ اکبر، 33 بار الحمدللہ، اور پھر ایک بار لا الہ الا اللہ والا کلمہ پڑھ کے اس کو کمپلیٹ 100 کی گنتی پوری کی جائے۔ تو یہ جو ذکر ہے اس کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز پڑھتا ہے اور نماز کے بعد اپنے مصلی پر بیٹھ کر ذکر کرتا ہے، تو بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں یہاں تک کہ زمین اور آسمان کا خلا بھر جاتا ہے، اور وہ 3 دعائیں کرتے ہیں، اللہم اغفر لی، اے اللہ اسے معاف فرما، اللہم ارحم، اے اللہ اس پر رحم فرما، اور اے اللہ اس کی توبہ قبول کر لے۔ جب تک یہ انسان بے وضو نہیں ہوتا فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں۔
تو لہٰذا سب سے زیادہ اہم چیز کہ اپنے آپ کو سیٹل کیا جائے، ٹائم مینجمنٹ کی جائے کہ دن کے آغاز سے لے کر اختتام تک میں نے اس دن کو کس طرح سے یوٹیلائز کرنا ہے. کیونکہ بہت سارے روزے دار ایسے ہیں کہ جن کو اپنے روزوں سے سوائے بھوک اور پیاس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا. ہم کیا کرتے ہیں کیونکہ علم نہیں ہوتا، اس مہینے کی قدر نہیں ہمیں، ہم صبح سوتے ہیں اور مغرب کے بعد اٹھتے ہیں، بعض اوقات بیچ میں نمازیں ڈیلے ہو رہی ہوتی ہیں، پھر ہم ٹوٹی پوٹی وہ نماز پڑھتے ہیں، پھر سو جاتے ہیں. پورا دن سو کر یا پورا دن پب جی پر یا پورا دن نیٹ فلکس پر یا فیس بک پر یا ٹویٹر پر یا سوشل میڈیا پر دیکھ کر ٹائم پاس کر کے پورا دن گزار دیتے ہیں. ایسے روزے کا کیا فائدہ؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھوکا اور پیاسا تو نہیں کرنا نا. اس مہینے کا مقصد ہی ہے کہ ہم پوری طرح اسپرچل گروتھ کے ساتھ اس میں داخل ہوں اور اسپرچل گروتھ کے ساتھ یہاں سے نکلیں تاکہ اگلا سال ہمارا بہترین گزرے. تو یہ بیسیکلی ایک ٹریننگ ہے ہماری جس کا اہتمام ہمیں کرنا ہوگا، اور اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ ہمیں ایک اسکیجول بنانا ہوگا، ایک روٹین بنانی ہوگی، اور ہمیں تاکہ ہم بہترین طریقے سے اپنے دن کو، کیونکہ آپ دیکھیں آپ جب اسکول میں ہوتے ہیں ایک اسکیجول بنا ہوا ہوتا ہے، آپ کو پتا ہوتا ہے اس ٹائم میں یہ کلاس ہے، اب مجھے یہ پڑھنا ہے، پھر آپ اس کے اکارڈنگلی بکس بھی نکال لیتے ہیں. آپ کو ٹائم ٹیبل اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا ذہن پہلے سے مینٹلی آپ پریپیئرڈ ہوتے ہیں. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو مینٹلی پریپیئر کرتے تھے، اسی طرح ہم اپنے آپ کو پریپیئر کریں پلانر بنا کر. تو پلانر سے یہ ہوگا کہ اس ٹائم مجھے یہ کام کرنا ہے، اس ٹائم اگر میں سوتا بھی ہوں تو میری عبادت ہوگی کیونکہ میں نے اس کو پلاننگ کا حصہ بنایا ہے. پورا دن اگر میں سویا رہا تو وہ صرف ایک بھوک اور پیاس ہے جس کی اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں. تو لہٰذا چوتھا کام کیا ہم نے کیا کہ اپنے اس رمضان کے کام کو رمضان کے اندر کسی بھی صورت وقت کو ضائع نہیں کرنا، بلکہ ہمیں پلاننگ اور اسکیجول بنا کر ساتھ چلنا ہے تاکہ ہم بہترین طریقے سے اس رمضان سے ہم نکل سکیں انشاءاللہ تعالیٰ. اب اگلا جو کام ہے جو ہمیں کرنا ہے وہ ہے زبان کی حفاظت. کہ زبان، کیونکہ روزے کے اندر جب انسان کو بھوک اور پیاس لگتی ہے تو ذرا ٹیمپرامنٹ بھی ہائی ہو جاتا ہے، انسان ٹیمپر جلدی لوز کر جاتا ہے، تھوڑا انٹالریٹ ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی زبان کی حفاظت پہلے سے ہی سیکھیں، پہلے سے اپنے آپ کو مینٹلی تیار کر کے داخل ہوں کہ یس مجھے یہاں پر جانچا جائے گا، مجھے پرکھا جائے گا، مجھے بھوک بھی لگے گی، لیکن مجھے کسی صورت اپنی زبان سے کوئی غلط بات نہیں نکالنی، کسی قسم کی کوئی غلط بات نہیں کہنی جو میرے روزے کو فاسد بنا دے. کیونکہ روزہ صرف پیٹ کا نہیں ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا نا کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. روزہ صرف پیٹ کا نہیں ہے، روزہ آنکھوں کا بھی ہے، روزہ کانوں کا بھی ہے، روزہ ہاتھوں کا بھی ہے، روزہ پیروں کا بھی ہے، روزہ زبان کا بھی ہے. روزہ ہے کیا؟ روزے کا مطلب ہے رک جانا. تو اپنی زبان کو باطل چیزوں سے روک دینا، آنکھوں کو روک لینا، ٹیمپرری نہیں کہ رمضان میں موویز چھوڑ دیں، گانے چھوڑ دیں، ٹیمپرری نہیں، ہمیشہ کے لیے. تو جب وہ 30 دن ہم پریکٹس کرتے ہیں تو الٹیمیٹلی آپ کی وہ پریکٹس ڈیولپ ہو جاتی ہے. کیونکہ آپ دیکھیں آپ ایکسرسائز، جب آپ کو ایکسرسائز کی عادت بنانے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ آپ 15 دن جو مسلسل کوئی بھی ہیبٹ، ایکسرسائز تو ایک بہت بڑی چیز ہے، کوئی بھی آپ کو ہیبٹ ڈیولپ کرنے کے لیے یہی بتایا جاتا ہے سائیکالوجسٹ کی طرف سے کہ آپ اگر اس کو مسلسل 15 دن کرتے ہیں تو وہ آپ کی روٹین کا حصہ بن جاتی ہے. اور رمضان تو ایسا مہینہ ہے کہ جو بری عادات کو چھوڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پورا مہینہ دے دیا ہے کہ جب اس کے اندر ایک ہیبٹ ڈیولپ ہو جائے گی تو وہ الٹیمیٹلی پورا سال آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گی. تو جو زبان کی حفاظت ہے وہ بڑی اہم ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے جھوٹ نہ چھوڑا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑا، پھر اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے اور اس کے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں. تو لہٰذا مسلمان کے شان نہیں ہے کہ وہ کسی صورت کسی دوسرے مسلمان کو گالی تک دے. یہاں تک کہ ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شیطان کو گالی دینے سے بھی منع کیا ہے. کیونکہ جب انسان شیطان کو گالی دیتا ہے، اسے لعنتی کہتا ہے یا مردود کہتا ہے، تو اس سے ہوتا کیا ہے؟ شیطان مزید خوش ہوتا ہے اور شیطان طاقتور ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس لیے منع کیا ہے کہ ہم اس کے بارے میں کوئی ایسے الفاظ نہ کہیں، کوئی گالی نہ دیں. تو جہاں شیطان اس ابلیس انسان کو بھی ہم منع کیا گیا ہے کہ ہم اس کو گالی نہ دیں، تو کہاں ایک مسلمان کے لیے کہ آپ غصے میں آ کر گالی بھی دے رہے ہیں اور اپنا غصہ نکال رہے ہیں اور مار رہے ہیں اور جھوٹ بھی بول رہے ہیں. تو لہٰذا یہ چیز کہ اب اگر ایک ایسا انسان ہے کہ جو جھوٹ اور گالی دینے سے اپنے آپ کو نہیں روکتا، تو پھر اللہ تعالیٰ کو بھی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ بھوکا اور پیاسا رہے. اور پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں کہ جن کو اپنے روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے
کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور کتنے ہی قیام کرنے والے ایسے ہیں جن کو اپنے قیام سے رات کو جاگنے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا یہ روزے اگر میری اور آپ کی اسپرچول گروتھ کا سبب نہ بنے اور پروڈکٹیو ثابت نہ ہوئے، انہوں نے مجھے نہ بدلا، تو یقیناً یہ صرف ایک بھوک اور پیاس تھی، اور یہ صرف ایک فاقہ تھا جو میں نے اپنی عادت پوری کی بچپن کی۔ تو اس لیے اس حدیث کو ہمیں بار بار ریمائنڈ کرنا ہوگا کہ جس انسان کی کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں کہ جن کو سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور کتنے ہی قیام کرنے والے ایسے ہیں کہ جن کو اپنے رات کی تھکان کے سوا اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا خالص نیت کے ساتھ داخل ہوا جائے۔ پھر دوسری ہم نے یہ چیز پڑھی کہ مینجمنٹ کے ساتھ ہم چلیں، پھر اس کے بعد زبان کی حفاظت بہت زیادہ کریں، اپنے دلوں کو مکمل طور پر بالکل وہ شفاف کر دیں، کرسٹل کلیئر کر دیں، بیٹھے بیٹھے تمام بدگمانیوں کو ختم کریں، اور اپنے دل کو راضی کریں، منائیں اس بات پر کہ میں نے اپنے دل میں کوئی برا خیال، کوئی بدگمانی، کوئی بدلے کی خواہش نہیں رکھنی انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد جو پانچواں کام جو ہمیں کرنا ہے انشاءاللہ، وہ ہے قرآن کی تلاوت، کیونکہ یہ رمضان جو ہے یہ بنیادی طور پر ہے ہی قرآن کے نزول کا مہینہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رمضان میں پورے قرآن کا دورہ کیا کرتے تھے، اسی لیے پھر یہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرتے ہیں، اور ہم بھی دورہ قرآن کرتے ہیں، اور آپ لوگوں کے لیے دورہ قرآن اس لیے ارینج کیا گیا ہے کہ چلیں ایک چانس ملا ہے، کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ اگلے سال تک ہم میں سے کون زندہ رہے اور کون مر جائے، کون سورس بنے اور کون ذریعہ بنے، تو لہٰذا جو موقع ملا ہے اسے بھرپور فائدہ اٹھایا جائے۔ اسی لیے پھر ہم نے استقبال رمضان کا سیشن سٹارٹ کیا، اور پھر ہم نے دورہ قرآن کا بھی سٹارٹ کیا، کہ تاکہ جو ہے وہ تاکہ یہ ہے کہ ہم قرآن کا ایک ریویو کر سکیں، ایٹ لیسٹ پورا قرآن نہیں تو چلیں ہم سلیکٹیو سوراز، سلیکٹیو آیات کو گو تھرو کر لیں، تاکہ ہمیں پورے قرآن کا جو کرکس ہے، ایک جسٹ جو ہے وہ ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ مل جائے۔ تو قرآن کی جو تلاوت ہے وہ بڑی ہی زیادہ اہم ہے۔ اب ہم ایک سب سے پہلا پوائنٹ ہم نے کیا سیکھا، سب سے پہلی چیز اس کو ہم نے اپنے اندر اپنے ساتھ باندھنا ہے، اس پر ہر حال میں پریکٹس کرنا ہے، وہ ہے نیت، اخلاص نیت۔ اچھا سب اپنے آپ کو میوٹ کر دیں، کائنڈلی سب اپنے آپ کو میوٹ کر دیں، اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ چل بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی چیز جس کو ہم نے ساتھ لیا وہ ہے اخلاص نیت۔ پھر ہم نے کہا اخلاص نیت کے ساتھ یہ بڑا اہم ہے کہ دل بھی صاف ہو، کہ نیت خالص اور دل گندا ہے تو دل کو بھی صاف کرنا ہے ہر قسم کے بغض اور برائی کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد تیسری چیز اس کا ہم نے اس کو سیکھا وہ ہے کہ ہم لوگوں نے گناہوں کی توبہ کرتے رہنا ہے کثرت کے ساتھ، اور اس کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ 2 نفل توبہ کے پڑھیں، اور اس کے بعد توبہ استغفار کریں، ندامت کا اظہار کریں، گناہ کو نہ ریپیٹ کرنے کا عہد کریں، تو انشاءاللہ اور پھر پورا کا پورا یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہ کو ہر حال میں معاف کر چکا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ ویسا ہی ہے جیسا وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں گمان رکھتا ہے۔ آپ کا جیسا گمان ہوگا آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ ویسا ہی ڈیل کریں گے۔ ایک بندہ توبہ تو کر رہا ہے لیکن اندر دل کے اندر ہے کہ پتہ نہیں میری توبہ قبول بھی ہو رہی ہے یا نہیں، تو یہ شیطان کی طرف سے، تو مکمل گمان ہو کہ میرا رب مجھے ہر حال میں معاف کرے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد پھر ہم نے کہا چوتھی چیز کہ اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا، بالکل بھی ضائع نہیں کرنا، اس کو پروڈکٹیو بنانا ہے، ہر ٹائم کو ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے۔ یہ ٹائم میرا نماز کا ہے، اس میں بہترین نماز پڑھنی ہے، اتنے ٹائم میں نے نماز کو ختم کرنا ہے۔ اچھا اس کے بعد یہ میرا ٹائم ذکر کا ہے، اس کے بعد یہ والا ٹائم میرا قرآن کی تلاوت کا ہے، اس کے بعد اب میں کوئی بک ریڈ کر لیتی ہوں حدیث کی، اچھا اب میں کوئی لیکچر سن لیتی ہوں، اچھا اب میں ذرا والدین کو تھوڑا ٹائم دے لیتی ہوں، اچھا اب میں گھر کا کام کر رہی ہوں کیونکہ افطاری بھی تو ہمیں بنانی ہے نا، ہم اس سب سے نکل نہیں سکتے۔ اس دوران میں نے ذکر کرنا ہے، یا آپ تلاوت ساتھ آن کر لیں یا کوئی لیکچر چلا لیں ساتھ کہ آپ ساتھ ساتھ سن رہے ہیں، تو یہ ہے کہ آپ کو تھکان بھی فیل نہیں ہوگی، آپ کا ٹائم بھی گزر رہا ہے، اور نیت کیا ہے کہ میری یہ ذمہ داری ہے، میں کوئی احسان نہیں کر رہی بلکہ یہ میری ذمہ داری ہے، اور ہمیں جو ہے وہ مردوں کے مقابلے میں نیکیاں کرنے کا زیادہ موقع ملتا ہے، کیونکہ ہم ان لوگوں میں شامل ہو جاتے ہیں جو لوگوں کو کھانا بھی کھلا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ ابھی ہم آگے چلیں گے تو ہمیں زیادہ کلیئر ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر ہم نے پانچویں چیز کہی کہ زبان کی حفاظت کا خیال بہت زیادہ رکھنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو نہیں ضرورت اس انسان کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کہ جس نے جھوٹ اور اس پر عمل کرنے سے نہ باز آیا۔ تو معمولی بات بالکل مصلحت کے تحت کوئی چھوٹا سا جھوٹ بھی اللہ کی نظر میں بہت بڑا جھوٹ ہے، تو لہٰذا جھوٹ سے اور گالی دینا اور تانے دینا اور بد اخلاقی کے ساتھ پیش آنا کہ بھائی میرا تو آج روزہ ہے تو مجھے بہت غصہ آتا ہے، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کو اس چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے انسان کے روزے کی
کہ اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں. اس چیز کا ہمیں خیال رکھنا ہوگا انشاءاللہ. پھر اس کے بعد میں ہم نے نیکسٹ پوائنٹ ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ جس کو ہم نے ڈیولپ کرنا ہے قرآن کی تلاوت بہت زیادہ ضروری ہے. اور قرآن کی تلاوت، قرآن کا سمجھنا اور اس کو سکھانا. اب قرآن کی تلاوت اس طرح سے اور قرآن کا سمجھنا اور سکھانا اس لیے اس کی اہمیت اس لیے زیادہ ہے کیونکہ ایک رمضان کا جو مہینہ ہے اس کے اندر قرآن نازل ہوا ہے. تو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پریکٹس تھی کہ جبرائیل علیہ السلام ان کو پورے رمضان میں پورے قرآن کا دورہ کرایا کرتے تھے. تو لہٰذا اسی لیے بھی میں نے آپ سے ڈسکس کیا کہ ہم نے بھی دورہ قرآن ارینج کیا ہے. نیکسٹ ایئر موسٹ پروبیبلی یا مجھے نہیں پتا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ مہلت دے گا بھی یا نہیں، دوبارہ چانسز اور اپرچونیٹیز نہیں ملتی. یہ کبھی کبھار یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک رحم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے. شاید ہم ابھی بزی ہوتے ہیں اپنی اپنی لائف میں، کوئی آفیسز میں، کوئی یونیورسٹیز میں، ایون شاید میں بھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اگر موقع دیا ہے ان کوارنٹائن ڈیز میں تو ہمیں اپنے آپ کو بہترین طریقے سے تیار کرنا ہے تاکہ جب ہم نکلیں تو پورا کا پورا سال ہمارا پورا پروڈکٹیو انشاءاللہ گزرے. تو لہٰذا دورہ قرآن بہت اہم ہے اس رمضان کے مہینے میں. دورہ قرآن کے اندر سب سے زیادہ اہم چیز ہے کہ ڈیٹیلڈ ڈسکشن کی جائے آیات پر اور صورتوں پر. پھر پریکٹیکل ٹپس بھی ہمارے ساتھ شیئر ہوں کہ آخر ہم ان آیات پر کس طرح سے عمل کریں. تو اسی لیے پھر اس چیز کو زیادہ پروڈکٹیو بنانے کے لیے ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم سلیکٹیو آیات لیں گے، سلیکٹیو صورتیں لیں گے اور ان کو ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. ساتھ ہی ساتھ میں ہم ایک سیرت کا واقعہ ڈیلی ڈسکس کیا کریں گے جس کے اندر سے ہم حاصل پوائنٹس لیا کریں گے تاکہ ہم سیرت کے ساتھ بھی ان ٹچ رہیں انشاءاللہ، کیونکہ قرآن اور سنت ساتھ ساتھ لے کر چلیں گے تو وہ ایک بہترین آؤٹ کم آئے گا. اور پھر اس کے بعد سنت، کیونکہ سیرت کا آؤٹ پٹ ہے سنت، تو ڈیلی کی ایک سنت، اس کے سائنٹیفک بینیفٹس انشاءاللہ، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا دعائیں سکھائیں وہ سب کچھ. تو ایک بہترین پیکج ہے. اگر ہم ان 20-23 دنوں کو اگر ہم صحیح طرح سے یوٹیلائز کرتے ہیں تو انشاءاللہ قرآن کا جو میں نے آپ کو پہلے بتایا قرآن کا کرکس ہمارے پاس آ جائے گا، قرآن کی سمری ہمارے پاس آ جائے گی، قرآن کا جو ایک جسٹ ہے وہ ہمارے پاس انشاءاللہ آ جائے گا. تو قرآن کی جو تلاوت اس میں سب سے پہلے آ جائے گا قرآن کی تلاوت کہ حضرت ابو موسیٰ، ہمیں یہ چیز پتہ ہونی چاہیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے سب سے زیادہ خوبصورت آواز میں جو صحابی قرآن پڑھا کرتے تھے وہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ہیں. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ آخر کیا ایسا راز ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اتنا پسند کرتے ہیں اور آپ کی آواز میں قرآن کو سننا بہت پسند کرتے ہیں، تو آخر اس کے پیچھے راز کیا ہے کہ آخر وہ آپ کون سا عمل کرتے ہیں کہ آپ کی آواز میں اللہ نے اتنی تاثیر رکھ دی ہے کہ آپ قرآن پڑھتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتا ہے کہ وہ آپ کی قرآن کو سنتے ہی رہیں. تو لہٰذا اس وقت حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میری زندگی کا ایک بھی دن گزر جائے اور میں نے رب تعالیٰ کے کلام کو نہ پڑھا ہو. تو لہٰذا جب انسان کی پرائیورٹی آف لائف قرآن ہے، قرآن کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس کو درست کر کے پڑھنا آنا اور پھر اس کو سمجھنا اور اس کو پھر سیکھنا اور اس کو پھر سکھانا اور اس پر عمل کرنا، تب اس کی پرائیورٹی قرآن ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس انسان کے نام کو زندہ کر دیتا ہے لوگوں میں اور پھر اللہ تعالیٰ اس کا ایک روب قائم کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی آواز میں تاثیر پیدا کر دیتا ہے اور لوگ چاہتے بھی ہیں کہ اس کو سنیں اور اس کی آواز دلوں کو پھاڑنے والی ہوتی ہے. تو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میری یہ عادت تھی کہ مجھے شرم آتی تھی کہ میری زندگی کا ایک بھی دن گزر جائے اور میں نے اس قرآن نہ پڑھا ہو. تو لہٰذا ہر دن رمضان کے اندر تو ہم اس پریکٹس کو ڈیولپ کرنا ہی کرنا ہے، لیکن ہر دن ہم سوچیں کہ میرے دن کا آغاز کس چیز سے ہو رہا ہے، کیا میرے دن کا آغاز قرآن سے ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. تو یہ چیز جو ہے وہ بڑی ہی امپورٹنٹ ہے جس کا ہمیں انشاءاللہ خیال رکھنا ہے. اس کے بعد اگلی چیز جو بڑی امپورٹنٹ سٹیپ ہے، ایک بڑی امپورٹنٹ اسٹریٹجی ہے جس کا ہمیں خیال رکھنا اور اس کو ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے دعائیں، کہ دعاؤں کو مانگنا آنا. کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں انفارچونیٹلی کہ انہیں دعائیں مانگنا نہیں آتی، ان کی پریکٹس ہی نہیں ہے، وہ دعائیں مانگتے ہی نہیں ہیں. نماز بھی پڑھیں گے تو تیزی سے وہ اٹھ جائیں گے، روزہ بھی رکھیں گے تو دعاؤں کا ان کے اندر اہتمام نہیں ہوگا، کوئی بھی کام کریں گے دعا. تو جو انسان دعا نہیں مانگ رہا وہ سب سے زیادہ بدنصیب ہے کیونکہ وہ مانگ ہی نہیں رہا، دینے والے سے مانگ ہی نہیں رہا. تو لہٰذا یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہم دعاؤں کی پریکٹس کریں اور دعاؤں کو مانگنے کی عادت بنائیں انشاءاللہ، چاہے جس بھی زبان میں مانگے وہ انسان کی اپنی چوائس ہے. اس کے بارے میں ایک بڑی ہی امپورٹنٹ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 ایسی دعائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتا. 3 لوگوں کی دعائیں اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتا: روزے دار کی دعا، مسافر کی دعا اور مظلوم کی دعا. ان 3 لوگوں کی دعا اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتے
اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ قبول نہ ہو، وہ ہر حال میں قبول ہوتے ہیں۔ اب روزے دار کی دعا اللہ تعالیٰ ہر حال میں قبول کرتا ہے۔ تو یاد رہے کہ روزہ جو ہے وہ انسان کا فجر سے آغاز اس کا ہو جاتا ہے، اور پھر پورا دن انسان روزے میں رہتا ہے انٹل مغرب۔ تو لہٰذا پورا دن مسلسل دعائیں مانگتے رہیں، اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنی ملت کے لیے، پھر اسی طرح بری بیماریوں سے پناہ کے لیے، پھر ایمان پر خاتمے کے لیے، پھر قیامت کے دن کی کامیابی کے لیے، پھر قیامت کے دن کی رسوائی سے بچاؤ کے لیے، پھر دنیا کی رسوائی سے بچاؤ کے لیے، پھر بری موت سے، بری تقدیر سے بچاؤ کے لیے، پھر جل کر مرنے سے پناہ، اور ڈوب کر مرنے سے پناہ، اور دب کر مرنے سے پناہ، پھر اسی طرح بری بری بیماریوں سے اور بدترین بڑھاپے سے کہ جس کے اندر انسان کا سر ہلنے لگے، پھر ایسی 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 سچویشن انسان پر آ جائے کہ اس کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہو، وہ نا امید ہو چکا ہے۔ تو ان سب سچویشن سے پناہ مانگتے رہنا، اور اچھی اچھی چیزیں مانگتے رہنا، جس میں اولاد ہے، جس میں مال ہے، جس میں صحت ہے، جس میں عافیت ہے، جس میں روزی ہے۔ تو یہ سب چیزیں کانسٹنٹلی پورا دن مانگتے رہیں، لیکن یاد رہے کہ دنیا و آخرت ساتھ ساتھ مانگے۔ صرف جو انسان دنیا مانگتا ہے اس کے بارے میں بھی آیت ہم نے پیچھے ہمیں سورہ بقرہ میں پڑھا کہ جو انسان صرف دنیا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا کا کچھ حصہ دے دیتا ہے، اور جو انسان دنیا و آخرت مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے نہ صرف دنیا دیتا ہے بلکہ آخرت بھی دیتا ہے، اور دنیا اس کی طرف دوڑتی ہوئی آتی ہے۔ اسی لیے ہمیں دعا سکھائی گئی کہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو دعا جو مانگنا ہے یہ ایک بہت بڑی توفیق ہے، یہ ایک بہت بڑا آرٹ ہے، اس کو مانگنا آنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانا آنا چاہیے، اللہ کے تعالیٰ کے سامنے رونا آنا چاہیے۔ اور ایک انسان اگر مانگنا اس کو نہیں آتا تو وہ انسان ایک طرح سے بد نصیب ہے۔ تو لہٰذا دعاؤں کی پریکٹس کانسٹنٹلی ڈیولپ کرنا، اور پورے روزے میں پورا دن مسلسل چھوٹی چھوٹی دعائیں انشاءاللہ جب ہمارا دورہ قرآن ہوگا تو اس کے سٹارٹنگ میں آپ کو ایک ذکر سکھاؤں گی انشاءاللہ، ایک ذکر جو آپ پورا دن اس کو آپ پڑھتے رہیں گے، اس کی فضیلت انشاءاللہ آپ کے ساتھ ڈسکس ہوگی، آپ ان کو کلیکٹ کریں گے اپنے پاس ایز اے ریکارڈ، تاکہ بعد میں آپ کے وہ کام آتے رہیں انشاءاللہ، کیونکہ دورہ قرآن اس طرح سے کرنے کا بار بار موقع نہیں ملتا۔ اور پھر ہم انشاءاللہ ذکر کے ساتھ ایک چھوٹی سی دعا بھی سیکھیں گے کہ یہ دعا آج آپ نے پورا دن مانگنی ہے، پھر اگلے دن آپ دعا سیکھیں گے تو اگلے دن کی دعا آپ اس دن کے ساتھ جوائن کر لیں گے، تو انشاءاللہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک بہترین ٹریننگ ہوتی رہے گی۔ تو دعاؤں کو مانگنا نہیں چھوڑنا، کیونکہ روزے دار کے پاس ایک بہترین اپورچونٹی ہے کہ وہ جو بھی مانگنا چاہتا ہے وہ مانگے، دنیا بھی اور آخرت بھی۔ پھر اسی طرح جس شخص کو 4 چیزیں نصیب ہو جائیں تو وہ 4 چیزوں سے وہ محروم نہیں ہوتا، یہ بات اب آپ نے یاد رکھنی ہے۔ جس انسان کو 4 چیزیں مانگنا نصیب ہو جائے وہ 4 چیزوں سے محروم نہیں ہوتا۔ سب سے پہلی چیز کہ جس انسان کو شکر کرنے کی توفیق مل جائے تو اسے کبھی بھی اللہ تعالیٰ برکت سے محروم نہیں کرتے۔ پھر جس انسان کو توبہ اور دعا کرنے کی توفیق مل جائے تو اسے اللہ تعالیٰ کبھی بھی قبولیت سے محروم نہیں کرتے، پھر کبھی بھی اللہ تعالیٰ اسے قبولیت سے محروم نہیں کرتے۔ توبہ کی توفیق اور دعا کرنے کی توفیق، پیچھے میں نے آپ کو بتایا توبہ کرنی ہے بہت زیادہ انشاءاللہ، اور اب دعائیں۔ تو جس انسان کو توبہ اور دعاؤں کی توفیق مل جائے تو اللہ تعالیٰ اسے قبولیت سے محروم نہیں کرتا۔ پھر جس انسان کو استخارہ کرنے کی توفیق مل جائے تو اللہ تعالیٰ اسے کبھی بھی خیر سے محروم نہیں کرتا۔ اور چوتھی چیز کہ جس انسان کو مشورہ کرنے کی عادت پڑ جائے تو اللہ تعالیٰ اسے کبھی بھی صحیح راستے سے گمراہ نہیں کرتا۔ تو یہ وہ چاروں چیزیں ہیں جو ایک ٹریٹس ہیں جو ایک پرسنالٹی میں آتی ہیں، تو وہ انسان کبھی بھی خیر سے محروم نہیں ہوتا، جس میں شکر ہے، جس میں توبہ ہے، جس میں دعا کرنے کی عادت ہے، تو جس میں استخارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا، ہر کام کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس جانا کہ اللہ میں کروں یا نہ کروں، اچھا ایسا ہے تو پھر آپ میرے لیے خیر ڈیولپ کریں، اگر ایسا نہیں ہے وہ میرے لیے برا ہے، میری آخرت کے لیے، میری دنیا کے لیے، تو مجھے اسے دور کر دے۔ یہ جو خیر طلب کرنا ہے یہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جب انسان خیر مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر خیر پیدا کر دیتے ہیں۔ اور یہ انسان یہ تو ایک بہت ایکسپیرینس چیز ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارے کی اس قدر تلقین کرتے تھے کہ ہمیں ڈر پڑ گیا کہ قرآن کی آیتوں کی طرح کہیں استخارہ بھی ہم پر فرض نہ ہو جائے، کہ جس طرح قرآن کی آیتوں پر عمل کرنا فرض ہے اور اس طرح کہیں استخارے پر عمل کرنا ہم پر فرض نہ ہو جائے، کہ استخارہ اتنا امپورٹنٹ ہے۔ اور یہاں تک کہ اگر کپڑے بھی انسان لینے جا رہا ہے تو وہ استخارہ کر کے جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے رسوائی سے بچائے گا۔
تو یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو کنیکشن ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہونا چاہیے، وہ بڑا مضبوط ہونا چاہیے۔ اور پھر چوتھی چیز کہ اپنے والدین اور اپنے علماء اور اپنے استاد کے ساتھ مشورہ کرنے کی جو ایک عادت ہے وہ انسان کو کبھی بھی صحیح راستے سے گمراہ نہیں کرتی۔ تو یہ وہ چار چیزیں ہیں جو ایک کامیاب زندگی کے پیچھے ایک آپ کے لیے موٹیوز ہیں، جو راز ہیں۔ پھر اس کے بعد اگلی چیز کہ جس کا بہت زیادہ ہمیں خیال رکھنا ہے انشاءاللہ رمضان کے اندر، تاکہ ہم اس کی برکتوں کو اور اس کی جو بلیسنگز ہیں اور اس کے ریوارڈز ہیں ان کو اور زیادہ اپنے پاس جمع کر سکیں، تو وہ ہے کہ روزہ افطار کروانے کی عادت، روزہ افطار کروانے کی عادت۔ کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی روزے دار کو روزہ افطار کرواتا ہے، جتنا روزہ رکھنے والے کو اجر ملتا ہے اتنا ہی افطاری کروانے والے کو اجر ملتا ہے۔ تو افطاری کرنے والے کے لیے ڈبل اجر ہے، ایک اس کے اپنے روزے کا اجر، پھر ایک اس روزے کا اجر جو دوسرا رکھ رہا ہے اور وہ اس کو فیڈ کر رہا ہے۔ یہاں تک کہ پانی بھی اگر کوئی کسی کو پلا دیتا ہے تو اس نے اس کو فیڈ کر دیا اور اس کا اجر اس کے کھاتے میں آ گیا۔ تو لہٰذا یہ جو ایک جذبہ ہے لوگوں کو کھلانے کا اور لوگوں کو فیڈ کرنے کا، اور پھر جس انسان کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے اس کو فیڈ کرنا، اور پھر اپنے رشتہ داروں کو ساتھ شامل کرنا، اور پھر اپنے احباب کو شامل کرنا، یہ جو پریکٹس ہے یہ آہستہ آہستہ جو سنت ہے یہ فوت ہوتی جا رہی ہے معاشرے میں سے۔ تو اس کو دوبارہ سے ریوائیو کرنا تاکہ دل صاف ہو، جو ہم نے پیچھے پڑھا دل بھی صاف ہو اور انسان کے اندر جو نیکی کا جذبہ ہے وہ بہت بیدار ہو۔ کیونکہ سلف کہتے ہیں کہ مجھے اپنے 10 ساتھیوں کو، یہ بڑے امپورٹنٹ ہے، اس کو آپ ذرا غور سے آپ نے سننا ہے، کہ مجھے اپنے 10 ساتھیوں کو، مجھے یہ زیادہ محبوب ہے کہ میں اپنے 10 ساتھیوں کو بلاؤں اور انہیں اللہ کی رضا کی خاطر کھانا کھلاؤں، یہ مجھے زیادہ محبوب ہے، یہ مجھے زیادہ پیارا ہے اس سے کہ میں بنی اسماعیل میں سے 10 لوگوں کی گردنوں کو آزاد کروں۔ تو لہٰذا لوگوں کو کھانا کھلانا ایک بہت ہی بڑا عمل ہے کہ جس کا دگنا اجر ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ نہ صرف یہ بلکہ یہ دلوں کی صفائی کا ایک بہترین ذریعہ ہے، اور نہ صرف یہ بلکہ یہ نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کرنے کا بھی ایک بہترین ذریعہ ہے۔ پھر اس میں ایک اور بڑی پیاری حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سے سب سے زیادہ بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو کھانا کھلائے۔ تو لوگوں کو کھانا کھلانے کا جو عمل ہے اس کو بہت زیادہ آپ سے اس کی ترغیب دلائی۔ اور اس کے بارے میں ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو جنتی ہیں وہ جب جمعے کے دن، کیونکہ جمعے کے دن جنت میں بازار لگا کرے گا، یہ ہم نے مسلم کی روایت میں پڑھا تھا، تو جب جمعے کے دن جنتی بازار میں جائیں گے تو وہ دور ان کے جو بالا خانے ہوں گے وہ انہیں وہاں تک بھی نظر آ رہے ہوں گے، اور وہ اس طرح نظر آ رہے ہوں گے کہ وہ باہر سے بالکل اندر سب کچھ دیکھ سکتے ہوں گے۔ یعنی جو جنت کے جو بالا خانے ہوں گے جب جنتی بازاروں میں جائیں گے تو اس کا ایک ایک نظارہ بالکل دیکھ سکتے ہوں گے۔ اب ان بالا خانوں کے مستحق کون لوگ ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ بالا خانے کس کو ملیں گے، کہ یہ اتنے کرسٹل کلیئر ہے کہ باہر سے بھی اپنے جنتی جو اس کا مالک ہے اس کو ایک ایک نظارہ نظر آ رہا ہے، اور اندر سے اس کو باہر نظر آ رہے، جیسے شیشے کے محل نہیں ہوتے جو ایک ہم امیجنری ایک کریٹ کرتے ہیں اپنے ذہنوں میں، تو بالکل اسی طرح۔ تو اس وقت پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان اپنی زبان میں نرمی رکھے، جو تہجد پڑھنے والا ہو، جو لوگوں کو رب کی رضا کے لیے کھانا کھلانے والا ہو اور نفلی روزوں کا اہتمام کرنے والا ہو، یہ وہ لوگ ہیں جو حقدار ہیں بالا خانوں کے۔ تو یہ چاروں ہی کام مشکل ہیں، تو یہی تو بات ہے کہ جنت بہت مہنگی ہے اور جنت بہت مہنگا سودا ہے، اور جنت کا سودا جو ہے وہ قربانیاں مانگتی ہے، جنت مشکل کاموں کو مانگتی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز کہ اپنی زبان کو نرم کرنا، یہ وہ انسان ہے جو اپنی زبان کو ہر حال میں، خوشی میں تو نرم ہی ہوتی ہے لیکن غصے کی حالت میں اپنی زبان کو نرم رکھنا، یہ وہ انسان ہے کہ جس کے لیے بالا خانوں کا وعدہ ہے۔ پھر جو انسان تہجد کا اہتمام کرنے والا ہو، پھر تیسرا وہ شخص کہ جو لوگوں کو کھانا کھلائے صرف اور صرف رب کی رضا کی خاطر، معاشرے میں سخی کہلوانے کے لیے نہیں، اور پھر چوتھی چیز کہ نفلی روزوں کا اہتمام کرنے والا شخص۔ یہ وہ چار لوگ ہیں کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے بالا خانوں کا اہتمام کر رکھا ہے انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد آخری چیز کہ جس کو ہمیں انشاءاللہ رمضان میں پریکٹس میں لانا ہے وہ ہے صدقہ، کیونکہ صدقہ جو ہے وہ ایک ایسا عمل ہے جو ہمارے دلوں کی پاکیزگی اور دلوں کے اندر جو ایک لالچ ہے اور جو ہوس ہے اور جو ایک تنگی ہے اور جو بخل ہے اس کو ختم کرتا ہے۔ نہ صرف یہ تو ایک آپ کے اپنی پرسنل آپ کہیں اس کی پرسنل بینیفٹس ہیں، لیکن معاشرتی لحاظ سے یہ جو صدقہ ہے یہ انسان کو بری موت سے بچاتا ہے۔ میں نے ابھی آپ کو پیچھے کہا کہ آپ دعا ہمیں سے ہر ایک پر یہ فرض ہے کہ ہم اس بات سے پناہ مانگے کہ یا اللہ مجھے غفلت کی حالت میں موت آئے۔ تو صدقہ جو ہے وہ بری موت سے بچاتا ہے۔
پھر یہ زندگی میں آنے والی مشکلات ان کو دور کرتا ہے. آپ دیکھیں گے ہمارے پاس ہم نارملی صدقہ کب دیتے ہیں؟ جب مشکل آ پڑتی ہے، لیکن مشکلوں کو راستوں سے ہٹانے کے لیے صدقہ دینا بہت اہم ہے. اسی طرح اگر مشکل آ گئی ہے اور اب آپ کو نکلنا ہے تو اس کے لیے بھی پریکٹیکل بلکہ ایکسپیرینس، لوگ اپنے ایکسپیرینس سے بتاتے ہیں کہ ایک شخص بتا رہے، ایک اسکالر وہ بتا رہے کہ میری والدہ کو کینسر ہو چکا تھا، اور جب مجھے اس چیز کی خبر ملی تو میں نے راستے میں، پھر میں ان کی طرف جا رہا تھا ہاسپٹل ملنے، اس کو خود کو کینسر تھا، اس کی والدہ کو کینسر تھا. وہ کہتا ہے جب میں وہ جا رہا تھا وہاں پر ان کو ملنے اور یا اپنی رپورٹس کرانے، تو میں نے راستے میں صدقہ دیا کہ شاید اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی راستہ نکال دے. اور جب میں وہاں پہنچا تو رپورٹس بالکل کلیئر تھی. تو اللہ تعالیٰ معجزے دکھاتا ہے، بس فرق یہاں ہے کہ ہمیں کتنا یقین ہے اللہ کے وعدوں پر. تو صدقہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت تھی کہ کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی مانگنے والے کو لا نہیں کہا، کبھی بھی نہیں کہا، کبھی اسے خالی ہاتھ نہیں بھیجا، کچھ نہ کچھ ضرور دیتے تھے آپ سب. حالانکہ نبی وسلم کے اپنے گھر میں یہ حالت تھی کہ سفید اور کالی چیز کے علاوہ آپ کے گھر میں کچھ نہ تھا، پانی اور کھجور، لیکن اس کے باوجود کوئی سوال ان کے گھر سے خالی نہیں جاتا تھا. پھر یہی پریکٹس آگے ان کی اولاد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ میں بھی آئی کہ وہ بھی اپنے گھر سے کسی فقیر کو خالی ہاتھ جانے نہیں دیتی تھی، اور وہ کہتی تھی کہ میرے باپ کی یہ سنت رہی ہے کہ وہ اپنے گھر سے کسی کو خالی ہاتھ نہیں جانے دیتے، تو میں کیسے اس چیز کو فالو نہ کروں. تو یہ چیز ان کی اولاد میں پھر ٹرانسفر ہوئی. تو وہ اس لیے کیونکہ اولاد آپ کو فالو کرتی ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد کے اندر یہ چیز آئے تو ان کے ہاتھوں سے صدقے ہم دلوائیں، تاکہ ان کے اندر یہ جو صدقہ دینے کی اور اپنے خول سے باہر نکلنے کی اور اپنی برانڈڈ چیزوں سے باہر نکلنے کی جو ایک پریکٹس ہے وہ انشاءاللہ ڈیولپ ہو. تو نبی اسلام عام حالات میں تو بہت زیادہ صدقہ کیا کرتے تھے، لیکن رمضان میں یہ تھا کہ رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح صدقہ کیا کرتے تھے جیسے تیز ہوا، کہ جیسے تیز ہوا کے آثار پورے شہر پر پڑتے ہیں، پوری سوسائٹی پر پڑتے ہیں، بالکل اسی طرح نبی اسلام کا جو صدقہ تھا وہ ہر شخص سے فیضیاب ہوتا تھا. تو اس کا بہترین طریقہ یہ کہ انڈیویجولی ایز اٹ سیلف ہم خود اتنا زیادہ ہم نہیں کر سکتے، ہر انسان اتنا قابل نہیں ہے، لیکن اگر پورا پورا خاندان مل کر ایک آپ کہہ لیں کہ ایک پے چیک بنا لے یا ایک جگہ بنا لے جہاں پر وہ ایک انسان کو وہ اپنی ڈپازٹ کراتے ہیں اپنی اماؤنٹ، اور پھر اس اماؤنٹ سے تیار کیے جائیں بیگس اور پھر وہ ڈسٹریبیوٹ کیے جائیں، تو یہ ایک بہترین سرمایہ ہے آخرت کا انشاءاللہ. لیکن اس کے پیچھے نیت ہو اخلاص، اور اس کے اندر پیچھے ناموری کی نیت ہرگز نہ ہو. اور پھر دوسری بات یہ کہ لوگوں کو افطار کرانا، اس کے اندر سب سے زیادہ حقدار ہے غریب اور فقیر، اور ان میں بھی سب سے زیادہ حقدار ہے سفید پوش لوگ، کہ جو مانگ نہیں سکتے، جو لپٹ کر مانگ نہیں سکتے مگر ان کی حالتیں بتاتی ہیں کہ ان کو ضرورت ہے، ان کا خیال. پھر اسی طرح رشتہ داروں کا خیال، ان کو افطار کروانا، اس پریکٹس کو ریوائیو کرنا. تو یہ جو عمل ہے کہ جس کو ہم نے انشاءاللہ اندر لانا ہے انشاءاللہ. تو یہ کچھ کام ہے کہ جن کو ہم نے رمضان کے اندر کرنا ہے، یہ کچھ اسٹریٹجیز ہیں انشاءاللہ، کچھ رمضان سے پہلے، کچھ رمضان کے اندر. تو یقیناً جب انسان کو کمٹمنٹ کے ساتھ عمل ان پر کرتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ جب ہم رمضان سے نکلیں گے تو پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حال میں نکالے گا کہ ہمارے جسم پر کوئی گناہ باقی نہیں رہے گا انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.